اور ایک زمانے میں یہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے تھے، کہتے ہیں ممبر نہیں تھے لیکن وقت تو ہم نے ساتھ گزارا پی ٹی آئی میں۔ بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں نیازی صاحب سے شروع کروں۔ جی نیازی صاحب ذرا بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی شکایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ دیکھیے جی، اب اس کا تو میرا خیال میں کہ شکایت تو ہر لحاظ سے درست ہے، کارنر ہوئی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کو پہلی نہیں ہے جس پہ یہ بیت رہی ہو۔ اس پاکستان میں تو ہم نے یہ کام جو ہے بہت لوگوں کو کے ساتھ ہوتے دیکھا ہے۔ بے شمار پارٹیاں جو ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ ابھی دور کیوں جائے، 2015 کے اندر 3 MKS بنی تھی، ایک یہ شیلا بی بھی اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گی، اور تینوں جو تھے وہ ایک دوسرے بڑھ چڑھ کے بتا رہے تھے۔ یہی ماحول تھا، ہمارا بانی MKM سے کوئی تعلق نہیں، اور ساری برات لے رہے تھے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ تینوں بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ایک مائنڈ سیٹ ایک ہی تھا کہ وہ پھر آ کے وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے غلط ہو رہا ہے، اور یہ جو کھیل ہے پاکستان میں ایک عرصے سے ہے کہ پہلے ایک جماعت بنائی جاتی ہے پھر اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ پہلے MKM کا ہو یا اس طرح کی کئی جماعتیں جو تھیں جو وجود میں آئیں، جو اس کو پورا انہوں نے کمال مشقت سے جو ہے بام عروج تک پہنچایا، اور پھر اس کے بعد جب پتہ چلا کہ نہیں اب یہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، یا بالکل ایک بیکار کی چیز ہے، تو اس کو بس وہ جس کو کہنا ہے زمین بوس کر دیتے ہیں۔ جی شیلا رضا صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ، یہ جو شکایت ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی ان سارے چیزوں کے تختہ مشق بن چکی ہے، اور ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے 2 قائدین کی لاشیں ان کے گھر سے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائیوں کی 2 لاشیں ہمارے یہاں پہنچائی جا چکی ہیں۔ ہمارے ورکرز کی لاشیں، ورکرز کی پھانسیاں، ہمارے ورکرز کو کوڑے، ہمارے ورکرز کے بے تحاشا ایک پہ 150 مقدمات، 100 مقدمات، اور اس کے علاوہ ان کی گمشدگی، ظاہر ہے اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، صرف پی ٹی وی تھا، وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ پھر نیب آ گیا، پھر نیب سے نیب زادے بنائے گئے، تو یہ سب چل رہا ہے، اور دیکھیے کب تک چلتا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ سوائے پولیٹیکل پارٹی کے جو پرانی پارٹیز ہیں، انہوں نے بھی جو نئی بنا کے 3rd آپشن کے طور پہ سامنے لائی گئی پی ٹی آئی بقول ظہیر الاسلام کے، انہوں نے سیکھا کچھ نہیں، پولیٹیکل پارٹی نہیں بن سکی۔ آج بھی اپنے مفاد کے لیے وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہیں، کوئی پارٹی آئیڈیالوجی نہیں ہے، اور کوئی کسی بات کا پاس نہیں ہے جو ان کے منہ سے نکلی انہوں نے عملاً کی، ان کا کسی کا پاس نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایک پارٹی میں ساری پارٹیز کا شامل ہونا، پھر ایک نئی پارٹی کا بننا، پھر اس کا اس میں شامل ہو جانا، تو یہ ساری باتیں ہم تو جھیل چکے ہیں، اب دوسروں کی باری ہم دیکھ رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے آئیڈیالوجی پہ لڑیں گے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو اس پہ ہنستے ہیں سارے مل کے، تو ہنسیے۔ جی تو آپ دونوں سے میں پوچھتی ہوں، بیفور آئی گو ٹو نیازی صاحب اگین، بیفور آئی گو ٹو نیازی صاحب، یہ کہ اگر یہ معاملات ایسے ہی ہیں اور آپ دونوں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہو چکا ہے پہلے، تو اگر ہو چکا ہے پہلے تو پھر نیازی صاحب یہ تو پھر ٹھیک ہے، مطلب کہ ان کو کمپلینٹ کاہے کو کریں، اور کیا یہ جو ان کی کمپلینٹ ہے اس کا تعلق آپ تو اینالسٹ ہیں، ایک پارٹی سے ہی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کمپلینٹ میں کوئی پاکستان کا نقصان بھی ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ پاکستان تو پھوک چکا ہے۔ ابھی آپ نے جو بات کی ہے 1971 کے سانے کی، اب مجھے یہ بتایا کہ 1971 کا سانے جو ہے وہ کوئی ایک لمحے کی تو پیداوار نہیں تھی، وہ ایک جس طرح 8 10 12 سال کا جو پیچھے پروسیس چلا ہوگا۔ میرے نزدیک تو
جب 1956 کا آئین جو منسوخ ہوا تھا تو آپ نے ڈائی کاسٹ کر دی تھی. 2014 کے اندر آپ نے یہاں پہ ایک تماشا لگایا گیا. اپریل میں یکدم پورے پاکستان میں 2014 میں بل بورڈ لگ گئے, سیاست نہیں ریاست بچاؤ. اس کے بعد 2 بندوں کو کنٹینر دے دیے گئے, ایک کا نام تھا قادری صاحب, دوسرے کا نام تھا عمران صاحب. ان کو کنٹینر پہ چلا دیا گیا. اب مجھے بتائیں, اپریل 2014 میں نواز شریف کو حکومت میں آئے 10 مہینے نہیں گزرے تھے. میں یہ بات پوچھ تھک گیا ہوں کہ وہ سیاست میں کون سی افتاد آن پڑی تھی کہ آپ جو ہے سیاست کو برباد کر رہے تھے, سیاست کو برباد کر رہے تھے, اور ریاست کو جو ہے اس کو بچانے کے چکر میں جو ایک ڈھونگ رچایا گیا. میرا خیال ہے کہ وہ جو 2014 کا جو پروجیکٹ تھا نا, جب وہ پائے تکمیل تک پہنچا اس وقت پاکستان کا باجا بچ چکا تھا. میں تو 2018 کے اندر میرے کالمز ہیں, ابھی میں نے ایک ریپروڈیوس کیا ہے 22 مارچ 2018 کا لکھو کالم, جسے میں نے بتایا تھا کہ یہ اس کے بعد ہوگا. آپ کر لیں جو کرنا ہے, آپ الیکشن بھی کرا لیں گے, اپنی مرضی کی حکومت بھی قائم کر لیں گے. نواز شریف صاحب کو یہ فارغ کر چکے ہیں, اب ان کے بعد جیلیں بھی ملیں گی, سب کچھ, لیکن پاکستان یہاں پہنچے گا. آپ اسی طریقے سے پھر نواز شریف کو دوبارہ لائیں گے جس طریقے سے آپ جس کو کہنے ذوالفقار بھٹو صاحب کو اور نور امین صاحب کو لائے تھے, لیکن کب لائے تھے؟ 16 دسمبر کا سانحہ ہونا پڑا تھا. دیکھیں یہ ملک جو ہے کبھی کسی جگہ میں نہیں دیکھا کہ سیاسی عدم استحکام کی موجودگی میں قومیں جو ہے وہ بچ سکے. قومیں تحلیل ہوتی دیکھیں نسیم, میں تاریخ بھری پڑی ہے ایک ہی وجہ سے, باقی سب جھوٹ ہے. کسی ملک کے اندر میں نے کل میرے کالم چھپے, میں نے یہی رونا رویا کہ مجھے بتائیں کون سا ملک ہے کہ جس میں سیاسی عدم استحکام ہوئے اور وہ لاس کر گیا. اور جو جھوٹ بولتے تھے کبھی, آپ یہ دیکھیں اس سے کیا تکلیف دہ بات ہے. لیاقت علی خان کو تو بھی نہیں بخشا, وہ اس کا علیحدہ قصہ ہے, لیکن خواجہ ناظم الدین سے لے کے عمران خان صاحب تک جتنے وزیر اعظم زور زبردستی سے نکالے گئے, سب پہ الزام 3 ہی ہیں. اور الزام کیا ہیں جی؟ نااہل ہے, کرپٹ ہے اور سیکورٹی رسک ہے. پھر آپ نے جب بے نظیر کو نکالا, پھر نواز شریف کو لے کے آئے, نواز شریف صاحب کو نکالا تو پھر بے نظیر صاحب کو لے کے آئے. تو کیا بات ہے کہ وہ جو کرپٹ جو نااہل جو سیکورٹی رسک تھے, جو زرداری صاحب 10% تھے, وہ کہاں چلا گیا؟ یہ دیکھو ملکوں کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ جو ہے نہیں کھیلا جاتا, لیکن جو کھیلتے ہیں میرے خیال میں نتائج سے بے پرواہ ہوتے ہیں. کیوں کیا بات؟ اب سیاستدانوں سے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ بے نظیر صاحب کو اٹھایا, نواز شریف صاحب پہ چھوڑ دیا, نواز شریف صاحب پہ اٹھایا, بے نظیر صاحب پہ چھوڑ دیا, عمران خان صاحب کو سیاستدانوں کے خلاف لگا دیا. وہ ان جرنیلوں کے ساتھ بار بار صلح کرنے کے لیے تیار ہے, ابھی بھی معاملہ انہیں کے ساتھ چل رہا ہے, ابھی بھی بات چیت ان کی انہیں کے ساتھ چل رہی ہے, لیکن سیاستدانوں کو برداشت نہیں کرنا. جب ان کی باری آتی ہے کسی کی تو اب ظاہر ہے کہ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ جی ہم کیوں چھوڑے. تو یہ ایک ایسی تکلیف دہ بات ہے کہ میرا اپنا خیال ہے, جو آخری فکرہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہم بوتے ہیں اس کی کٹائی کا وقت آتا ہے, اس کا کٹائی کا وقت آتا ہے. جی جی بالکل جی. جو پیچھے اس سے پہلے 20 سال بویا 51 سے, اور جو پچھلے 10-12 سال سے بویا ہے اس کی کٹائی کا وقت ہے. اب میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ جو ہے اس سے نکل سکتے ہیں, اس کرائسس سے, بحران سے.